الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاح لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جان کائنات کی مجلس لگی ہوئی ہے، محبوب کی جلوہ گری ہے، محبوب کے دیوانوں کا جھرمٹ ہے، شمع رسالت آب و تاب سے اپنی روشنی اور نور سے اور ضیاء پاشیوں سے لوگوں کے دلوں کو مزکہ، مصفہ اور مجلہ فرما رہی ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا لم ارا قبلہ ولا مثلہ بعدہ، محبوب ہم نے نہ آپ جیسا پہلے دیکھا، نہ کوئی آپ کی مثل بعد میں ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ مولا علی فرماتے محبوب ہم نے آپ جیسا نہ دیکھا پہلے اور نہ کوئی آپ کی مثل بعد میں ہے۔ اب پہلے کہاں تھے جو محبوب کو دیکھتے؟ فرمایا جہاں بھی تھے نظر محبوب پر تھی۔ ایک فلسفی ہے جس کا نام ہے نظام الدین دوانی، اس کی کتاب کو میں پڑھ رہا تھا تو اس نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جب مولا کائنات مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے بطن اطہر میں تھے، جب بھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آتے تو حضرت علی اپنے پیٹ میں ایسی ہیئت بنا لیتے کہ مجھے استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہونا پڑ جاتا۔ یعنی ہیں آپ اپنے مادر کے بطن اطہر کے اندر، مگر محبوب کو جیسے ہی دیکھتے ہیں ماں کے شکم میں استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تفسیر قرطبی اور متعدد کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھیں تو آپ کی والدہ اور دوسرے ایک نبی ہیں ان کی والدہ خالہ زاد بہنیں تھیں، اور بعض روایت میں ہے خالہ ہے۔
جب یہ دونوں آپ آمنے سامنے ایک دوسرے کے آتی تو دونوں ایک دوسرے سے کلام بھی کرتے اور ایک دوسرے کی تعظیم بھی کرتے۔ چلیں یہ تو معجزات انبیاء میں سے ہے، دور نہ جائیے، دوسرے مکتبہ فکر کے ایک علامہ صاحب ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حیات ولی۔ کیا نام ہے؟ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے والد ماجد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو دروازے پر ایک سائل آتا ہے، فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے، دستک دیتا ہے تو شاہ ولی اللہ کے والد ماجد اس کو ایک روٹی دیتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری روٹی، آپ دیکھتے ہیں دیہاتوں کے اندر کھجور کے ساتھ کوئی ایسا برتن بناتے ہیں جس کے اندر روٹیاں رکھی جاتی ہیں۔ وہ یہ ہاٹ پاٹ تو آ جائے ہیں، پہلے ایک دیسی زمانہ تھا، تو جس برتن کے اندر، جس رومال کے اندر روٹیاں رکھی ہوئی تھیں تو حضرت شاہ عبد الرحیم ایک روٹی اٹھا کے دیتے ہیں، پھر وقفے سے دوسری روٹی اٹھا کے دیتے، حتیٰ کہ 9 روٹیاں اٹھا کے دیں۔ اب کسی نے شاہ عبد الرحیم سے پوچھا جو شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، کتاب بھی ان کی ہے، لکھنے والے رائٹر بھی وہی ہیں، مکتبہ فکر ان کا، ہم تو نقل کر کے بتا رہے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو ایسا ویسا ایسا کیسا کیسے ہوا، تو یہی میں جواب دے رہا ہوں ان کی کتاب سے۔ تو اب وہ جناب والا 9 روٹیاں اٹھا کے شاہ عبد الرحیم دیتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ کہاں ہے؟ اپنی ماں کے پیٹ میں۔ توجہ آپ حضرات بھی فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو 9 روٹیاں دیتے ہیں، گھر والوں نے کہا کہ حضور والا ساری اکٹھیاں دے دیتے، یہ ایک ایک کر کے کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، جو میرا بیٹا ماں کے پیٹ میں ہے مجھے یہ کہہ رہے ابا جی اور دو، ابا جی اور دو، ابا جی اور دو، جیسے جیسے ماں کے پیٹ میں میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے میں آگے اسی طرح دے رہا ہوں۔ یہ تو شاہ ولی اللہ کل کی بات ہے، یہ ولی اللہ ہے، تو امام الاولیاء کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ ہے آپ؟ تو علامہ دوانی جو بہت بڑا فلسفی ہے، وہ کہتا ہے کہ محبوب علیہ السلام جب سامنے آتے حضرت فاطمہ بنت اسد کے، تو حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایسی ہیئت بناتے کہ ان کو اٹھنا پڑتا، اور جمعے کا دن ہے، عشاء کا وقت ہے، جب مولا مرتضیٰ تشریف لے آئے، کعبہ کی دیوار شک ہوتی ہے، آپ تشریف لے جاتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لے جاتی ہیں۔ یہاں پر علامہ دوانی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا وجہ کیا ہے کہ جب محبوب علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت صبح صادق ہو رہی تھی، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، محبوب کی ولادت اس وقت ہوئی، اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی ہے عشاء کے وقت۔ سبب کیا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں بات یہ ہے کہ محبوب آئے تھے ظلمت کو مٹانے کے لیے اور نور کو لانے کے لیے۔ ان کی ولادت کا وقت یہ بتا رہا تھا کہ اب ظلمتوں اور اندھیروں کو دور کرنے والا اور نور علی نور کرنے والی شخصیت جلوہ گر ہو چکی ہے۔ اور مولا کائنات عشاء کے وقت کیوں تشریف لائے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اللہ کی بارگاہ میں، مالک کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک کعبے کا بھی پردہ ہے، تیری اس بندی کا بھی پردہ ہے، اس لیے عشاء کے وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے تاکہ پردے میں رہے بات۔ تو عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آنکھیں نہیں کھولتے۔ اب تاریخ خاموش ہے، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، جناب ابو طالب پہلے آتے ہیں حضرت علی کے پاس، یا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جلوہ گر ہوئے۔ جیسے ہی مولا مرتضیٰ دنیا میں تشریف لائے، آنکھیں بند ہیں، مشہور یہ ہو گیا آپ آنکھیں نہیں کھولتے، شاید بینائی سلامت نہیں، لیکن آپ نے تو عشق کے اس درجے پر تھے، فرمایا آنکھیں کس کے لیے کھولوں؟ جس کے لیے کھولوں گا وہ چہرہ سامنے ہوگا تو نظریں کھولوں گا۔
پھر آنکھیں کھولوں گا جیسے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو طالب کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ یہ کہتے ہیں علی دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا علی آپ اس دنیا کی بات کرتے ہیں، وہ تو مادر شکم میں بھی دیکھ سکتے تھے۔ تو فرمایا علی کی نگاہوں کا کیا کہنا، علی کی نگاہوں کا کیا کہنا؟ فرماتے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسے آپ کی تشریف آوری ہوئی، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آنکھیں کھولیں۔ گویا حضرت علی جب دنیا میں تشریف لائے، آنکھیں کھول کے سب سے پہلے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھا ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے میرے آقا کو دیکھا ہے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کو دیکھا ہے۔ جیسے مولا کائنات نے آنکھیں کھولی ہیں، پہلی نظر رخ مصطفیٰ پر پڑی ہے۔ کاش میری اس بات کو آپ سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے زبان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے، ذکر خدا کے لیے، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ زبان تو پہلے سے تھی، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں حضور کے ذکر کے لیے رکھی ہے؟ میں نے کہا نگاہ تو حضرت علی کے پاس پہلے سے تھی، پھر مگر بند کیوں آنکھیں رکھی ہیں؟ کہا اس لیے جو بعد میں عشق والے اپنے جسم کے اعضاء کو اگر محبوب کی زیارت اور ذکر کے لیے منسوب کریں تو ان کو دقت نہ ہو۔ امام الاولیاء کی بھی یہی شان ہے، نگاہیں بند رکھی کھولی تب ہے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظروں کے سامنے ہے۔ اور پھر جو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو محبوب نے گھٹی لگائی ہے نا، وہ ایسے نہیں لگائی کہ جیسے ہم گھٹی لگاتے ہیں، محبوب نے اپنی زبان مبارک مولا علی کی زبان پر رکھ دی، آپ کے منہ مبارک کے اندر رکھ دی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی مرضی سے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوستے رہے۔ محبوب نے اپنے زبان مبارک کو مولا علی کے منہ سے نہیں نکالا جب تک حضرت مولا علی نے خود نہیں چھوڑی۔ اب کون یہ جانے کہ وہ لعاب تھا یا علم رسالت ماب تھا؟ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب مجلس لگتی تو فرماتے لم ارا قبلہ، ہم نے تو آپ جیسا دیکھا ہی نہیں، ولا مثلہ ولا بعدہ، نہ آپ کی مثال کوئی ہو سکتا ہے نہ بعد میں کوئی آ سکتا ہے۔ مولا علی نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ محبوب کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی مثلیت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنی خبر ایمان کی جانچ لے۔ مولا علی نے تو یہ فرمایا محبوب آپ کی مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے تو پیر میرے علی شاہ نے فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ فرمایا یہ تو محبوب محمد سر وحدت ہیں، کوئی ان کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا، جنہوں نے مولا علی کے چہرے کو دیکھا انہوں نے تو عبادت کر لی، اور پھر یہ بتایا کس نے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا جان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرما ہوتے تو میرے بابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی باندھ کر چہرہ علی کو تکتے رہتے۔ تو میں نے عرض کی ابا جان آپ حضرت علی مولا مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو یارو اگر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو علی کے مولا کے چہرے میرے مصطفیٰ کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اور محبوب کے چہرے کو دیکھنا اتنا بڑا مقام ہے کہ جس نے دیکھا ہے اس صحابی کے مقام تک نہ کوئی ولی پہنچا ہے، نہ غوث پہنچا ہے، نہ کتب پہنچا ہے، نہ ابدال پہنچا ہے۔ تاریخ میں جو صحابی ہے وہ صحابی رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ عزیزان محترم،
اب جنہوں نے چہرہ علی کو دیکھا انہوں نے چہرے کو دیکھا، خوب دیکھا، عبادت کی، اور جو عبادت کرتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ گویا علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ تو اگر کوئی اس مقام پر ہو کہ کوئی کہہ دے کہ فلاں کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے یار یہ انسان کے چہرے کو دیکھنا کیسے ثواب ہے۔ تو پتہ چلا مولا علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، تو اولاد علی میں بھی کچھ چہرے ایسے ہیں جن کو دیکھنا ثواب ہے۔ وہ چہرہ میرے علی کا ہو، سمجھ نہیں آئی آپ کی، وہ چہرہ حضور غزالی زمان جیسے لوگوں کا ہو، وہ چہرہ داتا علی اجویری جیسے لوگوں کا ہو، وہ چہرہ حضرت غوث الثقلین جیسے لوگوں کا ہو، تو جن کے بابا کو دیکھنا ثواب ہے ان کی اولاد کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اچھا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر محبوب کی آپ یہ کرم نوازی دیکھیے، محبوب نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں میری امت میں کچھ لوگ آئیں اور وہ کہیں کاش ہم علی کے چہرے کو دیکھتے تو ہمیں بھی عبادت ہوتی، ہمیں عبادت کی سعادت نصیب ہوتی، ہمیں ثواب ملتا۔ تو فرمایا ذکر علی یعنی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ جنہوں نے چہرہ دیکھا ان کو تو عبادت ملی، ان کو سعادت ملی۔ فرمایا بعد والوں یاد رکھنا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہاں مجھے کہنے میں یہ تردد نہیں، جس علی کا ذکر عبادت ہے اس علی کے آقا و مولا کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ توجہ فرمائیں نا آپ۔ جیسے ایک صاحب میرے پاس ہے، مجتہد تھے، کہنے لگے جی آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جہاں پر حسنین کریمین تشریف فرما ہوں 40 میل تک جس کی بھی تدفین ہو وہ جنتی ہو۔ میں نے کہا جی بعض کتب کے اندر یہ پڑھا ہے، آپ کے مسلک کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں، ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے فرع۔ اصل ہماری کیا ہے؟ جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے والدین، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ۔ اور فرع کیا ہے؟ جو ہماری اولاد ہے، ہمارے بیٹے بیٹیاں، پوتے نواسیاں، یہ فرع ہے۔ یہ بتائیں فرع سے فیض اصل کی طرف لوٹتا ہے یا اصل کا فیض فرع کی طرف آتا ہے؟ ماں باپ کا فیض اولاد کو ملتا ہے یا اولاد کا فیض ماں باپ کو ملتا ہے؟ کہنے لگا جی ظاہر سی بات ہے ماں باپ کا فیض ملتا ہے۔ تو میں نے کہا نادانو، جن کے نواسوں کے قرب و جوار میں 40 میل تک جس کی قبر بنے وہ جنتی ہے، تو پھر اس امام الانبیاء کے ساتھ جو شیخین آرام کر رہے ہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جو قرب میں ابو بکر و عمر کی جلوہ گری ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو قرب میں جنت البقیع ہے، پھر ان میں جو تدفین ہوتے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ، حضرت علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب جو حضرت علی کا جتنا ذکر کرتا ہے، اور حدیث پاک ہے ترمذی شریف کے اندر، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہیں عاشق اور منافق کی پہچان نہ بتا دوں؟ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ اے علی تمہیں عاشق اور منافق کی پہچان نہ بتا دوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، فرمایا جس جگہ علی کا ذکر ہو، جہاں چہرے مچل جائیں، چہرے کھل جائیں، وہ عاشق ہیں، اور جہاں علی کا ذکر ہو چہرے جل جائیں، وہ منافق ہیں۔ لیکن یہ نہ سوچئے کہ جو صرف علی علی کرتے ہیں وہ عاشق ہیں۔ یاد رکھنا ایک جگہ سر راہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ملاقات ہوئی۔ جیسے دونوں حضرات ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ محبوب کے غلام میں مسکراہٹ ایسے نہیں ہوتی، جب یہ مسکراہٹیں ہیں تو کلیوں کے دل بھی کھل جاتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں مسکراتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ عمومی حالت میں دیکھتے ہیں، جب دو دوست آپس میں ملے نا راستے میں سر راہ، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یار تم کیوں مسکرائے ہو؟ تو جیسے ہی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مولا مرتضیٰ نے سوال کر دیا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے بھائی علی، مجھے وہ وقت یاد آیا جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتی، شمع رسالت کے پروانے والضحیٰ کے چہرے کے تکنے کے لیے اور زیارت کی ایک جھلک پانے کے لیے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اور جو جی بھر کے چہرے مصطفیٰ کو ادب کی وجہ سے نہیں تکتے تھے،
صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی سرکار کے چہرے کو ایسے تکا نہیں ہے، بس زیارت کرتے پھر نیچے آنکھیں کر لیتے، حسن مصطفیٰ اتنا تھا تاب ہی نہیں لائی جا سکتی تھی۔ تو فرماتے ہیں حضرت مولا مرتضیٰ نے سوال کیا، میرے بھائی علی، مولا مرتضیٰ نے سوال کیا ہے ابو بکر صدیق آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا شمع رسالت کے پروانے جلوہ گر تھے۔ محبوب نے فرمایا جنت میں وہ جائے گا جس کو علی ٹکٹ دیں گے، وہ وقت یاد آیا اس لیے دیکھ کے مسکرایا ہوں، اس لیے دیکھ کے مسکرایا ہوں۔ تو آپ بتائیے آپ کیوں مسکرائے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں علی آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد آیا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جس کو تم ٹکٹ دو گے جنت میں وہی جائے گا، مگر ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی، پیار ہوگا۔ ایک اور بھی بشارت آپ کو حدیث کی روشنی میں عرض کر دوں۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں قرآن پاک کے اندر نا دو لوگوں کا ذکر ہے، دو گروہوں کا۔ ایک یہ ہے کہ جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک وہ ہیں جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ صحیفہ ہوگا، اس کا عنوان ہوگا حب علی۔ یعنی سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جو حب علی رکھتے ہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں ان کو دیا جائے گا، جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور ایک اور بھی بشارت ہے، جب یہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، قرآن کہتے ہیں فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اے دائیں ہاتھ والو جن کو تمہیں نام اعمال ملے اب میرے محبوب پر سلام بھیجو۔ تو وہاں پہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں لے کر تم کہو گے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ یہاں دنیا میں تمہیں سلام پڑھنے کی عادت ہوگی تو قیامت والے دن سلام پڑھو گے۔ اسی پہ اعلیٰ حضرت نے کہا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں نا حضرت اعلیٰ حضرت نے کیسا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ آپ کو میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں، ویسے محبوب کی عظمت کے سامنے یہ مثالیں معنی نہیں رکھتی۔ آپ کا کوئی شیخ ہے، مرشد ہے، آپ لوگوں کو تیار کریں جب میرے شیخ ہیں تو آپ نے ان کے اوپر گل پاشی کرنی ہے یا نعرے لگانے ہیں یا قصیدہ بردہ شریف پڑھنا ہے، ایسا ہے نا۔ اور وہ جو کھڑے ہوں نا چپ کر کے، تو جیسے ہی شیخ آئیں گے تو آپ کہیں گے یار ہاں پڑھو نا، توجہ نہیں فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قرآن کہتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے وہ سلام پڑھنے والے ہیں۔ فَسَلَامٌ لَكَ درود نہیں ہے، سلام ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود اور سلام کا بھی حکم ہے، لیکن نام اعمال ان کو ملے گا جو سلام پڑھنے والے ہیں۔ یہاں سلام کا کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ درود تو سارے پڑھیں گے، تکلیف تو سلام سے ہوتی ہے نا، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، تکلیف تو سلام سے ہوتی ہے، درود تو سارے پڑھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا جب 70,000 فرشتے محبوب پاک کو دلہا بنا کے دائیں طرف بھی 70,000، بائیں طرف بھی 70,000، پیچھے بھی 70,000، کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چونکہ نام اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں مل چکا ہوگا، ہم وہاں کھڑے ہوں گے، جبریل امی فرشتوں کا سردار اس دلہا کو سجا کر خوبصورت بنا کر وہاں سے لے کے تشریف لا رہے ہوں گے، امام احمد رضا کھڑا ہوگا تو یہ فرشتوں کا سردار کہے گا ہاں ہاں پڑھو نا سلام۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہاں پڑھتے تھے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اب تو فرشتوں کے وہ جو قدسی ہیں جو محبوب کی خدمت میں کھڑے ہیں وہ مجھے دیکھ کے کہیں گے ہاں ہاں پڑھو نا، ساری زندگی سلام پڑھے، اب پڑھو نا، چہرہ مصطفیٰ سامنے ہے۔ تو اب یہ جو نام اعمال ملے گا دائیں ہاتھ میں، سلام پڑھنے والوں کو ملے گا، اور محبوب کے مرتضیٰ کے محبت کرنے والوں کو نام اعمال۔ فرمایا عنوان صحیفۃ المؤمن کیا ہوگا کہ یہ حب علی رکھتا ہے، یہ اپنے دل میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علی کی، داماد رسول، زوج بطول، مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت رکھتا ہے۔ تو گویا محبت علی عبادت بھی ہے، محبت علی ذریعہ نجات بھی ہے۔
بلکہ محبت علی عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے، ذریعہ نجات بھی ہے، ذریعہ شفاعت بھی ہے، اور طریقہ عقیدت بھی ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علی پاک سے محبت کرنا ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا نا، لواء الحمد کا جو جھنڈا ہے نا وہ علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو جب محبوب نے فرمایا یہ جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا تو سوال کرنے والے نے کہا حضور اتنا بڑا جھنڈا ہوگا، علی کیسے اٹھائیں گے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کا صبر میرے جیسے، یعنی میرے صبر جیسا ہے، علی کا حسن یوسف جیسا ہے، اور طاقت جبریل امی جیسی ہے۔ محبوب فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہیں۔ تو کسی شہر کی فصیل ہو تو اگر کوئی بندہ دروازے کو چھوڑ کے دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کرے اس کو چور کہتے ہیں۔ صحیح راستے کا تعین کرنے والا وہ ہوتا ہے جو دروازے سے جائے۔ تو فرمایا جو مولا علی سے محبت کرتے ہیں جب وہ میرے پاس آئیں گے 2 مرتبہ علی سے واسطہ پڑے گا، 1 مرتبہ آتے ہوئے 1 مرتبہ جاتے ہوئے۔ یہ محبوب کی حدیث ہے۔ اور ایک محدث نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں محبوب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ محبوب نے اپنے بارے میں شہر کا لفظ کیوں بولا ہے؟ فرماتے وجہ دراصل یہ ہے کہ گاؤں کے اندر جو علاقے ہوتے ہیں نا، جیسے یہ بیکورڈ علاقہ ہے، یہاں پہ ساری چیزیں ضرورت کی نہیں ملتی، پھر ساتھ بازار ہوتے ہیں وہاں مل جاتی ہیں، پھر جو شہر ہوتے ہیں وہاں ہر شے مل جاتی ہے۔ فرمایا محبوب نے یہ فرمایا در مصطفیٰ سے ہر شے ملتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو آپ کے در دولت پہ آ جائے مانگے آپ نے دینا ہے، اس کو جھڑکنا نہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے وَاللَّهُ يُؤْتِي وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اللہ عطا کرنے والا ہے میں نبی تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے میں نبی تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہاں درس نظامی پڑھنے والے، صرف ناو اور گرامر پڑھنے والے بچے بھی موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو وَاللَّهُ يُؤْتِي وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ ہے، یہ اس میں فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر عموم ہو خصوص نہ ہو، یعنی جو چیز مانگو ملتی ہے، یہ نہیں کہ صرف علم مانگو، دولت مانگو، عزت مانگو، شہرت مانگو، نہیں، جہاں قرآن کی آیت بینات ہوں گی یا حدیث پاک فعل متعدی ہوگا وہاں عموم ہوگا، خصوص نہیں ہوگا۔ محبوب جو کچھ بھی دینا ہے مومن کو در مصطفیٰ سے ملنا ہے، یہ فعل متعدی ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر آپ کی ایک کرامت ہے، وہ عرض کروں، وقت بھی ختم ہو گیا۔ ایک غلام تھا، اس نے چوری کر لی۔ اب چوری کی تو ظاہر سی بات ہے شرعی سزا تو یہی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹا جائے۔ تو جب اس نے چوری کی اقرار کر لیا تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کٹ گیا۔ جب ہاتھ کٹ گیا، وہ جو جس کا ہاتھ کٹا تھا نا، وہ غلام بھی مولا علی کا ہے، انسان ہے، اس سے خطا ہوئی، اس سے چوری ہو گئی۔ اب ایم پی ایم این اے کا کوئی ملنے والا ہو، اس سے خطا ہو جائے تو وہ تو آسرا کرتا ہے نا بھائی ایم پی ایم این اے مجھے بچا لے گا، لیکن وہاں تو مولا علی تھے، اور میں تم نے چوری کیا، اقرار کیا تو ہاتھ تو کٹے گا۔ ہاتھ کٹ گیا، لیکن وہ سچا محب تھا، اس نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے چوری کی ہے، میرا ہاتھ کٹا ہے۔ اب لوگ جو ہوتے ہیں نا اٹھانے والے، فلاں کے پاس تم رہتے ہو، خدمت کرتے ہو، یہ صلہ دیا ہے تمہیں، انعام دیا ہے، بچانا چاہتے تو بچا لیتے، ہاتھ کاٹ لیا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے آپ کی کرامت، فرماتے جب یہ بات کی نا تو غلام نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرا ہاتھ کٹا ہے، بلکہ انہوں نے تو مجھے پاک کیا ہے، آخرت کے عذاب سے بچایا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے میرے دل سے مولا علی کی محبت نہیں جاتی، میرے دل سے محبت نہیں جاتی، میرے دل سے محبت نہیں جاتی۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ کچھ بھی ہو جائے میرے دل سے محبت نہیں جاتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لوگوں نے یہ جا کے بتایا حضور آپ نے تو ہاتھ کٹوایا ہے چوری کے سبب سے، ہم نے تو کوشش کیا یہ پٹڑی سے اتر جائے،
آپ کے دروازے کو چھوڑ دے، آپ کی غلامی کا پٹا اتار دے، لیکن بندہ بڑا پختہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ لے کے آؤ۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کٹا ہوا ہاتھ جوڑا، ہاتھ رکھا، ہاتھ سلامت ہو گیا۔ فرمایا پہلے جو میں نے دی تھی سزا تھی وہ اس لیے تھی کہ یہ پاک ہو جائے، اب جو کچھ دیا یہ کرامت ہے۔ پہلے میں نے جو کچھ کیا وہ انصاف تھا، اب جو ہاتھ لگائے یہ اس کی عقیدت کی وجہ سے کرامت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، مؤدب بنائے، جو محبوب کی نسبتیں ہیں ان کا ادب کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔